اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم ہر سال محرم تو مناتے ہیں مگر ہم امام حسین علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے ہیں تو کیسا رہے گا؟ جی ہاں، بالکل میں سیدھی بات کرتا ہوں، سیدھے مدعے پہ آتا ہوں۔ 1400 سالوں سے ہم محرم منا رہے ہیں مگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو نہ تو سمجھ سکے ہیں نہ اس کے نظریے تک ہم پہنچ سکے ہیں۔ ہم صرف محرم مناتے ہیں جو ہمیں کسی چیز کا نہ پتہ ہے نہ علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں گئے تھے؟ جی ہاں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ غور کریں، دھیان دیں میرے لفظوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وہ حق کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ حق پہ کھڑے تھے، اور جو ان کے سامنے تھے وہ ناحق پہ تھے، ان کے آگے جھکنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے شہید کروا دیا، مگر حق پہ ڈٹے رہے، حق سے نہیں ہٹے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکے ہیں، اور ہم صرف ماتم مناتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں، جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، جس کے ہم نے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ کر کے دکھایا، ان کے سامنے اپنے سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آپ نے نہ تو وہاں پہ پیٹا اپنے آپ کو، نہ روئے، نہ آنسو بہائے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے آگے جھکے، سجدہ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ سب سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی جیت تھی۔ آج ہم روئیں کیوں؟ ہم تو خوشی منائیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہو گئے تھے، ناکام نہیں ہوئے تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ امام حسین علیہ السلام کامیاب ہو گئے تھے، اور آج تک امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کی وجہ سے ہمارا دین قائم ہے۔ اگر وہاں پر امام حسین علیہ السلام ناکام ہو جاتے تو آج یہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو آج تک ہم نہ سمجھے ہیں نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے چھوٹے لخت جگر حضرت عسکر علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اللہ کے سپرد کر دیا، جب ان کو تیر لگا، جب ان میں سے چھوٹے معصوم اصغر میں سے خون بہنے لگا، تو آپ سوچئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ ایک انسان تھے، ایک نارمل انسان تھے جس طرح ہم ہیں، مگر وہ نبی علیہ السلام کی آل تھے، اور ان کو صبر اللہ پاک نے اتنا عطا کیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اسلام کی جیت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی ساری گھر والوں کو، ساری فیملی کو اللہ کے سپرد کر دیا، صرف اور صرف اس دین کی وجہ سے۔ اگر امام حسین علیہ السلام وہاں پہ اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو یہ دین آج ہمارے پاس نہ ہوتا۔ تو ہم کوشش کریں، ایک دفعہ دوبارہ محرم ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اس محرم میں ابھی سانس لے رہے ہیں، تو اس محرم کی ہم قدر کریں، نہ صرف قدر کریں بلکہ محرم کے اصل مقصد کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہم نے سکھایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو ہم سب کو سکھا کر گئے ہیں، صبر اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اور کربلا کے میدان میں بھی نماز کو نہ چھوڑنا، یہ 3 باتوں کا ہم اپنی زندگی میں خیال کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں، کسی بھی غم، پریشانی میں، بیماری میں نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم صبر کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ جو ہمارے لیے کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں ارباب شمس، اور آپ دیکھ رہے ہیں ارباب شمس ایجوکیٹ۔ جزاک اللہ۔